چلتے اسلام آباد جہاں پر چیئرمین تحریک انصاف عمران خان پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سارا ملک سٹینڈ سٹل پہ ہے۔ اس وقت سارا ملک رکا ہوا ہے اس فیصلے کے لیے۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو بڑا کام کرنا پڑا ہے اور آپ کو کافی چیزیں بھی دیکھنی ہیں، لیکن ہم سب کی ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ فیصلہ جلدی کریں۔ کچھ بھی نہیں ہو رہا ملک میں، حالات بگڑ رہے ہیں، اکانومی تباہ ہو چکی ہے۔ جو معاشی حالات ہیں پاکستان میں، آپ ذرا اکانومسٹ سے پوچھیں کہ کبھی بھی اتنے حالات برے نہیں تھے۔ اوپر سے دہشت گردی ملک میں اور ایل او سی کے اوپر جو ریگولرلی ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں لائن آف کنٹرول پہ، اور پھر جو لاہور کا حادثہ ہوا، اتنا بڑا حادثہ ہوا، اور پرائم منسٹر چلے گئے ہیں مالڈیوز، اور وہ سنا یہ ہے کہ خود ہی انویٹیشن لے کے گئے ہیں وہاں، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کئی ملکوں میں ان کو انویٹیشن ایک جگہ ان کو لے کے تو کینسل کر دیا، وڈرا کر دیا، اس لیے کہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ کرمنل پروسیڈنگز ہو رہی ہیں ایک پرائم منسٹر کے خلاف، اور وہ یہی حیرت کی بات ہے کہ وہ ملک سے باہر دورے کر رہا ہے۔ اور سندھ کی پارلیمنٹ کہہ رہی ہے کہ اس کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ انشاءاللہ وہ ابھی پختونخوا کی پارلیمنٹ وہ بھی فیصلہ چار پروونسز میں 2 کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کو استعفیٰ دینا چاہیے، وکیل کہہ رہے ہیں استعفیٰ دینا چاہیے، اور جو اس وقت ملک کو ضرورت ہے ایک چیف ایگزیکٹو کی وہ ہے ہی نہیں۔ جو ان کی گورنمنٹ ہے اس کا ساری گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ پرائم منسٹر کی کرپشن بچائیں۔ سارے جو پیسہ استعمال ہو رہا ہے، صرف اور صرف پیسہ اس غریب قوم کے ٹیکس کا پیسہ استعمال ہو رہا ہے کہ لوگوں کو خریدیں ایک مجرم پرائم منسٹر اور اس کی فیملی کو بچانے کے لیے۔ تو اس لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں ہمارے چیف ججز صاحبان سے سپریم کورٹ کے کہ اس وقت ملک کی یہ ضرورت ہے کہ اس فیصلے کو جلدی کریں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں، یہ قوم آگے بڑھ سکے۔ جو دوسری چیز ہے وہ میں یہی جو پیسہ چل رہا ہے، یہ پیسہ چل رہا ہے اور یہ ٹی وی پہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چلیں یہ تو کرپٹ ہے ہی، یہ جو خاندان ہے پورا، لیکن بجائے اپنی صفائی پیش کریں یا شرم آئے یا استعفے کا بھی خاندان ہی کہہ دے نواز شریف کو استعفیٰ دے، اور ڈیفنس کیا لے رہے ہیں اور پیسہ چلا رہے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ نہیں جی باقی بھی سارے ملک میں کرپٹ ہے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرف میرا جو فلیٹ ہے جو میں نے لنڈن میں لیا وہ بیچ کے پیسہ لے کے آیا ہوں اس کو، اور یہ جو ان کے جو اربوں روپے کے باہر پکڑے گئے ہیں محلات کہہ رہے ہیں، اور ان کا جو باہر فلیٹ نہیں محلات ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ایک ہی چیز ہے، پیڈ ضمیر فروش صحافی، ان دونوں کو ایک ہی چیز رکھ رہے ہیں۔ اور ایک چیز یعنی یہ دیکھنے والی کہ لوگوں کو یہ اتنی حقارت سے دیکھتے ہیں، اس قوم کو، ہماری قوم کو اتنی بیوقوف سمجھتے ہیں کیونکہ 30 سال سے لوگوں کو پاگل بناتے رہے ہیں، معصوم اور مظلوم شکلیں بنا کے دونوں بھائی یہ اس قوم کو پاگل بناتے رہے ہیں۔ آج یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک کھلاڑی جو باہر کرکٹ کھیلتا تھا، جو ساری دنیا جانتی تھی کرکٹ کھیلتا تھا، وہ ایک 60 لاکھ روپے کا فلیٹ لیتا ہے باہر، اور میں نہیں لیتا، صرف جو میرے ساتھ سارے کاؤنٹی کرکٹرز پاکستانی تھے ساروں کے باہر فلیٹ تھے، یعنی انگلینڈ کے اندر تھے، کیونکہ ہم وہاں کرکٹ کھیلتے تھے 6 مہینے، تو ہم وہاں سے جو پیسہ کماتے تھے بجائے کرائے کی جگہ لینے کے سب کے فلیٹ تھے وہاں۔ تو ایک کھلاڑی 60 لاکھ روپے کا فلیٹ لیتا ہے، 11 سال تب وہ کرکٹ کھیل چکا ہوتا ہے، دنیا کا نمبر 1 آل راؤنڈر ہوتا ہے، اس کو کس سے مقابلہ کرایا جا رہا ہے؟ اس ملک سے چوری کر کے پیسہ، اس ملک کو ناجائز طریقے سے اس چوری کے پیسے کو باہر بھیج رہے ہیں جو کبھی ڈکلیئر ہی نہیں کرتے، اور اربوں روپے کے، یعنی کدھر 60 لاکھ کا ایک فلیٹ اور کدھر وہ حسن شریف کا
650 करोड़ रुपए का एक घर, ये मेफेयर अरबों रुपए के मेफेयर के 6.5 अरब का वो, बाकी जो इन्होंने अभी छुपाए हुए हैं जो भी आपको पता नहीं है, अरबों रुपए के वो इसहाक डार जो स्कूटर पे फिरता था वो 1.5 अरब रुपए का उसका घर है एमिरेट्स हिल में दुबई में, उसके बच्चों के 10-10 अरब रुपए के टावर्स हैं और इधर से पैसा बाहर लेके गए हैं। पाकिस्तान तबाह हो रहा है मनी लॉन्ड्रिंग से, यहां से चोरी का पैसा गैर कानूनी तौर पे हवाले के जरिए बाहर भिजवाना, डॉलर की कमी होती है, मुल्क मकरूज होता है, कर्जे लेने पड़ते हैं। दूसरी तरफ एक आदमी हलाल की कमाई का पैसा पाकिस्तान लेके आ रहा है, बैंकों के जरिए आ रहा है, और इनके पेट जमीर फरोश मीडिया हाउस और सहाफी उसको एक ही कर रहे हैं कि जिस तरह वो एक ही है, लोगों को धोखा दे रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये कौम भेड़ बकरियों की है तो इनको पागल बनाते रहो, क्योंकि ये करप्ट माफिया इस मुल्क को जो लूट रहा है वो लोगों को ये बताना चाहता है कि उन दोनों में कोई फर्क ही नहीं है। ये ऐसे कह रहे हैं कि जो 20 अरब डॉलर का बाहर मेहनत कश पाकिस्तानी वहां से पाकिस्तान पैसा भेजता है, वो एक ही तरह का है जो यहां से चोरी करके 10 अरब डॉलर की करप्शन करके बाहर पैसा भेजता है, मनी लॉन्ड्रिंग करता है। उनको एक ही कर दिया इन्होंने। और मैं इससे पूछना चाहता हूं कि जब मैंने बाहर पैसा लिया या जो भी किया उसमें कौन सी गैर कानूनी चीज थी? क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग थी? वहां मैं तो बाहर से पैसा पाकिस्तान लेके आ रहा हूं। क्या वो टैक्स एवेजन थी? वो तो उनको पूछना चाहिए, बर्तानिया को पूछना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया को, जिधर मैं पैसे बना रहा था। टैक्स एवेजन तो उधर होनी थी, उन्होंने तो मुझे कभी कुछ नहीं कहा टैक्स एवेजन है, इधर तो कंसर्न ही नहीं होना चाहिए। क्या वो कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स था? मेरा जायज एसेट था, मैंने 2002 के आप इलेक्शन फॉर्म में देखते, मैंने डिक्लेयर किया हुआ था फ्लैट, तो मैंने तो कोई कानून ही नहीं तोड़ा। मैं इसलिए सारा कुछ सामने लेके आया सुप्रीम कोर्ट के, और मैं शुक्र अदा करता हूं इन करप्ट लोगों का जिन्होंने मौका दिया कि मैंने 40 साल पुराने रिकॉर्ड ढूंढ लिए हैं। मैं 24 साल का था जब क्रिकेट खेल रहा था बाहर। अगर मैं 24 साल का लड़का, उस वक्त तो क्रिकेट पैसा ही नहीं था, अगर मैं तब के अपने अकाउंट्स दे सकता हूं, वर्ल्ड सीरीज से मंगवा सकता हूं कि मेरा कितना कॉन्ट्रैक्ट था, फिर मैंने वो जो कि नामुमकिन चीज थी वो भी मैंने मनी ट्रेल दिखा दी कि वो फ्लैट लेने के लिए, वो भी मैंने बैंकिंग ट्रांजैक्शन दिखा दिया, फिर वहां से जो फ्लैट बेचा वो कितने का, उसकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन पाकिस्तान ले आया। अगर मैं जो बिजनेसमैन नहीं था अगर वो कर सकता है, ये तो कहते हैं कि ये बाबा आदम के जमाने से बहुत अमीर लोग बिजनेस इनकी थी, ये तो कहते हैं बहुत बड़े कोई बिजनेसमैन थे, इन्होंने अभी तक एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं दिया। इन्होंने अभी तक यही नहीं बताया कि वो जो लंदन के जो मेफेयर के महलात हैं उसकी जो सेल, उसकी जो परचेज डीड है, जो मलकियत है, वो भी नहीं अभी तक दिखा सके। इन्होंने एक चीज, और जो डॉक्यूमेंट दिया वो फ्रॉड निकली है। यानी जो लोग इन्होंने कुछ अभी तक दिखाया ही नहीं है, इनके चमचे, इनके, मैं अब उनको क्या कहूं, बिके हुए लोग मीडिया में बैठ के लोगों को कह रहे हैं कि जी ये एक ही चीज है इमरान का और इसका फ्लैट। और इसमें सबसे पहले तो खैर मैं क्या कहूँ, एक नाम नहीं उसका लूंगा, कराची से एक प्रोग्राम करता है शाम को, उसका नाम खान से खत्म होता है, मैं ये नहीं बताऊंगा कि उसका पहला नाम क्या है। वो मैं देख रहा हूँ लोगों को पागल बना रहा है। ऊपर से अब कल मीर शकील रहमान साहब को देखो, अदालत से बाहर निकलते हैं, अगर किसी ने किसी की शक्ल के ऊपर फिरौनियत देखनी तो उसकी देखनी थी। जो चीजें वो नवाज शरीफ और वो उसका खानदान जीआईटी से बाहर निकल के कहता था, वही जुबान शकील रहमान बोल रहा है कि जी मेरे सवालों का जवाब दो। शकील रहमान वही जो कि शरीफ खानदान के लोग जब निकलते थे, मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। जीआईटी के सामने आप जा रहे हो, हमारे सवालों का शकील रहमान भी कहा मैंने सवाल पूछना है। और फिर जो जुबान इस्तेमाल की चीज जज के, सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ, ये किधर से बोल रहा है? किधर से आया इसके पास तकब्बुर? कौन? अच्छा, और फिर क्या कहता? और जो कभी कभी ना अल्लाह मुंह से सच निकाल ही देता है किसी के, जिस तरह नवाज शरीफ ने एक दफा तकरीर करते करते कह दिया कि
کہ اگر انسان پیسے چوری کرتا تو اپنے نام پہ کچھ نہیں رکھتا. اسی طرح شکیل الرحمان کے منہ سے بھی سچ نکلایا. کہتا کہ میں صحافت صوفت کو پتہ نہیں، میں نہیں جانتا، میں بزنس مین ہوں. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں شکیل الرحمان کہ تم اپنے میڈیا ہاؤس کو استعمال کرتے ہو پیسہ بنانے کے لیے. تم یہ جو تمہارا میڈیا ہاؤس ہے اس کو آپ بلیک میل کرتے ہیں لوگوں کو. آپ صحافت نہیں کر رہے. صحافت ایک بڑی عظیم چیز کا نام ہے، ایک پروفیشن کا نام ہے، ایک جمہوریت کا ثبوت ہوتا ہے صحافت. ایک میڈیا جو ہوتا ہے وہ واچ ڈاگ کا کام کرتا ہے، وہ اپوزیشن کا کام کرتا ہے، وہ چیک کرتا ہے حکومت کی کرپشن کا. لوگ ڈرتے ہیں کہ میڈیا میں پتہ چل جائے گا. اور یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ استعمال کر رہا ہے اپنے میڈیا ہاؤس کو ملک کے سب سے بڑے کرپشن کے گاڈ فادر کو بچانے کے لیے. یہ اس کی صفائیاں پیش کر رہا ہے. ان کا جو جرنلسٹ وہ کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ غلط خبریں چھاپ رہا ہے. اس کو کنٹیمپٹ کے لیے بلایا ہوا تھا سپریم کورٹ نے، اور باہر تکبر کہہ رہا ہے کہ میں وہ بڑا جج نے بےہودہ بات کی اور میں سو کر دوں گا. یہ کدھر سے آ رہا ہے؟ یہ کدھر سے بول رہا ہے؟ اور جو اصل بات کہہ گیا کہ میں بزنس مین ہوں، میں بڑی دیر کا یہ کہہ رہا تھا کہ شکیل الرحمان پیسے پہ چلتا ہے. جدھر سے پیسہ ہے ادھر یہ جاتا ہے. پیسے لے کے یہ مجرموں کو حفاظت کر رہا ہے. ایک بڑے خاندان جو اس ملک کو 30 سال سے لوٹ رہا ہے، ساری قوم کا پیسہ لوٹ رہا ہے. یعنی میرا پیسہ نہیں لوٹ رہا، قوم کا پیسہ لوٹ رہا ہے. یہ اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. میں آج اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک یہ شکیل الرحمان یہ میڈیا ہاؤس کا اونر ہے جس کا صرف کام پیسہ بنانا ہے، جو مجرموں کو اس ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے، جو باہر دبئی میں بیٹھ کے بڑے بڑے محلات میں رہتا ہے اور گاڑیاں چلاتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے میڈیا ہاؤس کو بائیکاٹ کریں. میں اپنی ساری پارٹی کو کہتا ہوں، کارکنوں کو کہتا ہوں، پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ یہ کام میڈیا ہاؤس کا نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے جناب میں بزنس مین ہوں اور میں میڈیا کو استعمال کر رہا ہوں مجرموں کو بچانے کے لیے. یہ اس کا کام نہیں ہے. میڈیا کام کرتا ہے جمہوریت کو بچانے کے لیے. میڈیا کا کام ہوتا ہے ٹرانسپیرنسی کا. میڈیا کا کام یہ نہیں ہوتا کہ بلیک میل کرے ان لوگوں کو جو کہ ان مجرموں کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں. میں تو داد دیتا ہوں آج ان لوگوں کو. میں تو آج سلام کرتا ہوں سارے اینکرز کو، وہ میڈیا میں لوگوں کو، وہ میڈیا ہاؤسز کو جو کھڑے ہوئے ہیں اس ملک میں حق اور سچ کی جہاد لڑ رہے ہیں. میں تو آج ان کو سلام کرتا ہوں کہ صرف وہ اس طرح کے مافیا کے خلاف نہیں لڑ رہے جو انتقامی کارروائی کرنے کے لیے ہر قسم کے حربے استعمال کرتا ہے اور اب نہیں 30 سال سے کر رہا ہے. اس کے ساتھ جو ملا ہوا ہے میڈیا ہاؤس، میں ان کو داد اس لیے بھی دیتا ہوں کہ میڈیا ہاؤس پورا سب سے بڑا میڈیا ہاؤس اس کا بھی کام ہے، وہ بھی ساتھ ملے ہوئے ہیں، مل کے پیسہ کھا رہے ہیں، مل کے اس ملک کے اس بیچاری غریب قوم کو جدھر آدھی آبادی غربت کی لکیر کے نیچے یا ارد گرد ہے، اس قوم کو جو لوٹ رہا ہے یہ میڈیا ہاؤس بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. اور وہ سارا جو بھی ان کے جو وزیر ہیں، مجھے ذرا یہ بتائیں کبھی سنی ہے یہ چیزیں کہ ملک کا پرائم منسٹر اور کسی ملک کا اقامہ لے کے اور اس کا سیلز مینیجر بنا ہوا ہے؟ کبھی سنا ہے دنیا میں کسی جمہوریت میں ایسا کہ یہ کسی اور ملک کی نوکری کر رہا ہے؟ یعنی یہ اور ڈیفنس منسٹر وہ کہیں اور کی اقامہ لے کے بیٹھا ہوا ہے. وہ ان کا جو ایک سوڈو ایرسٹوٹل انہوں نے پالا ہوا ہے، وہ داڑھی رکھ کے بڑی معتبر باتیں کرتا ہے. اچھا وہ بھی اقامہ کے پکڑا گیا میرے خیال میں سعودی عربیہ کا، تو وہ اسے بھی سنیں، وہ اپنے آپ کو بچا. اچھا جی میں مدینہ میں ہے وہ، یعنی وہ بھی دین کے پیچھے چھپ رہا ہے اور پیسہ بچانے کے لیے. ایک تو ان کو دین کے پیچھے چھپتے ہیں جس طرح آپ سب جانتے ہیں، ایک مولانا بھی یہی کرتا ہے. اور پھر جناب اسحاق ڈار، وہ 2008 کے اندر ملک کا فائنانس منسٹر تھا تھوڑی دیر کے لیے. تو اب پتہ چلے کہ 2008 میں جب فائنانس منسٹر تھا وہ کسی اور گورنمنٹ کا فائنینشیل ایڈوائزر تھا اور اربوں روپیہ لے رہا تھا ان سے. یہ کبھی سنا ہے کسی ملک کی جمہوریت میں؟ یہ ہے سارا کرمنل انٹرپرائز. یہ کرمنلز ہیں، یہ مجرم ہیں قوم کے، یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں. یہ واقعی میں جسٹس کھوسا کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے کہا تھا نواز شریف کو گاڈ فادر. یہ واقعی گاڈ فادر ہے. ایک گاڈ فادر اوپر بیٹھا ہوا ہے، سارا نیچے کرمنل انٹرپرائز ہے. سارے کرپشن والے لوگوں کو تحفظ دے رہے ہیں، سارے مال بنا رہے ہیں.
یہ ابھی پتا چلا اس کا کوئی وہ جو پرسنل سیکرٹری ہے یا وہ کیا ہے وہ جو چیف آف سٹاف ہے اس کا اربوں روپے کا پلازا بن رہا ہے پنڈی کے اندر. ایک بیوروکریٹ کا پرنسپل سیکرٹری کا اربوں روپے کا پلازا بن رہا ہے پنڈی میں. کدھر سے آیا پیسہ جناب گورنمنٹ سرونٹ کے پاس کہ اربوں روپے کا پلازا بنا رہے ہیں؟ یہ سارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, نیچے کو بھی کھانے دیتے ہیں. ان ساروں کا کام ہوتا ہے ایک دوسرے کو بچانا, کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ یہ گئے تو ہماری بھی چوری چلی جائے گی. اس لیے سارے کھڑے ہو کے جو آپ باہر دیکھتے ہیں ان کی شکلوں کے اوپر موٹو گینگ شکلیں پھٹ رہی ہوتی ہیں, یہ نسیں جھوٹ بول بول کے. سب کو پتا ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن ان کو پتا ہوتا ہے کہ روٹی بلنی ہے, اوپر سے ہڈیاں آ رہی ہیں. اس لیے میں آج سب کو کہتا ہوں کہ یہ اس کو سبق سکھائیں, شکیل الرحمان کو. میں صحافیوں کو نہیں کہہ رہا, ان کے اندر جنگ اور جیو میں زبردست لوگ ہیں, انہوں نے جمہوریت کے لیے سخت لڑے ہوئے مقابلہ کیا ہوا ہے. میں حامد میر کو خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ اس نے سٹینڈ لیا جمہوریت کے لیے. لیکن یہ آدمی جو اپنے میڈیا ہاؤس کو استعمال کر رہا ہے مجرموں کو بچانے کے لیے, یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اس کے خلاف سٹینڈ لیں. جی جی میں اس کو کلیئر ہی کر دوں نا, اس کو میں کلیئر کر دوں. دیکھیں میں پھر سے کہتا ہوں کہ اس ملک کی جمہوریت کی جب تاریخ لکھی جائے گی تو جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں اور کئی میڈیا ہاؤسز, ان کی بہت بڑی جدوجہد ہے. انہوں نے لوگوں نے نقصان اٹھایا ہے, یعنی آسان نہیں تھا. لیکن میں دیکھیں اب سارے پولیٹیشین تو برے نہیں ہیں, لیکن کئی پولیٹیشینز ہمیں پتہ ہے کہ پیسے لے کے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں یا مجرموں کے ساتھ کھڑے ہیں. اس لیے میں ڈسٹنگوش کر رہا ہوں. ڈیولپ ہو رہا ہے تیزی سے. میں کم از کم یہ امپریشن لے رہا ہوں کہ نیوٹرلائز کرنے کے لیے عمران خان کا قصور نہیں ہے. یہ امپریشن ہے, عام پبلک کی بات کر رہا ہوں سر, کہ چیزوں کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے عمران خان کو بھی نااہل قرار دے دیا جائے گا. اور خاص طور پہ کے افراد لگاتار تواتر کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں. اگر عمران خان کو نااہل قرار دے دیا جاتا ہے نیوٹرلائز کرنے کے لیے, what will be your reaction? دیکھیے میں پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کوئی تو جب آپ کسی کو نااہل کرتے ہیں نا تو اس نے کوئی جرم کیا ہوتا ہے, اسے کچھ تو کوئی غلطی کی ہوئی ہوتی ہے. مجھے آج تک سمجھا دے کہ انہوں نے جو چیز میرے سے مانگی, ایک آدمی باہر کرکٹ کھیل کے ایک فلیٹ لیتا ہے, وہ بیچ کے پیسہ پاکستان لے آتا ہے. مجھے کوئی, اور وہ سارا ثابت کر دیا ٹریل ساری, جو میں سمجھتا تھا شاید کئی چیزیں نہ ملتی. 40 سال پرانی ایک 24 سال کا لڑکا, اس کے باوجود وہ ٹریل آ گئی ہے. اس چیز پہ مجھے کوئی نااہل کرے گا. لیکن اگر میں یہ پھر سے کہہ دوں, اگر کسی نہ کسی طرح, پتہ نہیں مجھے کہ کس چارج پہ کریں گے, لیکن اگر ہو بھی جاتا ہوں, میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ یہ بڑی چھوٹی قیمت ہے. یہ بڑے مافیا کو اس ملک کو نجات حاصل کروانے کے لیے, اس بڑے مافیا سے, یہ پھر بھی چھوٹی قیمت ہے. میں جس دن انشاءاللہ جس دن ہم اس کی ڈسکوالیفیکیشن ہوگی نواز شریف کی, جو بھی جانتا ہے, جو اب تک چیزیں سامنے آئی ہیں, بچ ہی نہیں سکتا ڈسکوالیفیکیشن سے. انشاءاللہ جو جشن بنے گا یہاں اسلام آباد میں, یہ بھی پاکستان کی تاریخ ہوگی. دیکھیں یہی اگر یہ جس نے بھی یہ کہا نا, تو اس کے پیچھے یہ بھی پتا چلے کہ اس کو لفافہ کتنا لگا ہے. کیونکہ دیکھیں آدمی اس سے زیادہ کیا کرے. آپ نے بتا دیے 40 سال پرانا کہ جناب اتنا پیسہ تھا. دیکھیں پتہ کیا چلانا تھا, یہ فلیٹ لیا, اس کے لیے کوئی پیسہ تھا, کدھر سے پیسہ آیا وہ دکھا دیا, وہ بھی دکھا دیا کہ بینک میں چلا گیا. اب اس سے زیادہ میں اب کیا کروں. لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف مجھے نہیں ہٹ کیا جا رہا, یہ منہ بند کرانے کے لیے جو مافیا ہے, کیونکہ میری ساری چیزیں تو ڈکلیئرڈ تھی. تو جب میں پیناما کے جب سے پیچھے پڑا ہوں, تبھی مجھے عدالت میں 2 سپریم کورٹ میں کیسز, 4 الیکشن کمیشن نے مجھے کر دیا. اب جہانگیر ترین کا کیس ہے, اس کو بھی لے آئے ہیں عدالت میں, اس کی بھی ساری چیزیں پہلے ان کو پتا تھی, کوئی نئی چیز تو نہیں تھی.
جھوٹ بولا. یہ جو اچھا ان کو لوگ بھی کیسے ملتے ہیں سارے دو, کوئی ایک نمبر, مجھے شاید ہی کوئی آدمی ہے جو ان کی پارٹی میں ایک نمبر ہے. وہ ایک F14 کے اندر پکڑا جانا والا وہ کیس کر رہا ہے. چلے میں مانتا کوئی ایماندار آدمی کیس کرے, جو آدمی چھاپڑی لگاتا تھا وہ آج اربوں پتی بنا ہوا ہے وہ کیس کر رہا ہے. اور جہانگیر ترین کے اوپر کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کا جی پینما میں نام آ گیا تھا. پہلے تو میں امید رکھتا ہوں کہ عدالت اس کے اوپر کرے کہ اس نے عدالت میں جھوٹ بولا ہے کہ جناب پینما میں نام آ گیا تھا. نہ جہانگیر کا نام آیا, نہ میرا ہے, نہ علیم خان کا, کسی کا نام پینما میں نہیں. جس کا آپ نے چیک کرنا ہے نا پینما میں نام آیا, آپ اپنے موبائل پہ جائیں, گوگل کریں ICIJ, اور جس کا بھی نام ہے چیک کر لیں. آپ کو مریم شریف کا آ جائے گا, آپ کو حسن شریف کا آ جائے گا, آپ کو حسین شریف کا آ جائے گا, لیکن آپ کو نہ عمران خان کا آئے گا, نہ علیم خان کا آئے گا, نہ جہانگیر ترین کا آئے گا. جی جی قانونی تباہ حال ہے, غریب عوام کے مسائل بڑھ رہے ہیں, لیکن اس سے جو پاکستان کے بارے میں جو امریکہ کی طرف سے پریشر آ رہا ہے, شاہ صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور بار بار پاکستان کو جو ہے وہ الزامات لگائے جا رہے ہیں. جو ابھی ان کی سالانہ رپورٹ پیش کی گئی ہے فارن آفس ان کے, تو اس میں شدید قسم کے پاکستان کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے. اس کے بارے میں آپ کی پارٹی کیا کہے گی؟ میں اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ اس ملک میں اگر کوئی پرائم منسٹر ہوتا جس کے اندر جس کو کوئی ملک کی فکر ہوتی, بجائے اپنی لوٹی ہوئی دولت جو ساری باہر رکھی ہوئی ہے اس کی ہوتی, جدھر وزیر سارے اجامہ لے کے, جن کا کوئی بار نہ ہوتا, اقامہ لے کے ان کا نہ ہوتا, تو وہ کیا کہتے ہیں, وہ امریکہ کو بتاتے کہ جناب آپ فیل ہو گئے ہیں افغانستان میں, ہمارا قصور نہیں ہے, آپ فیل ہوئے ہیں. آپ اپنی قوم کو بچانے, آپ اپنی قوم کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہو رہا ہے. یہاں کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے. ادھر ہندوستان, نریندر مودی, کوئی جگہ نہیں ہے جو وہ چھوڑتا نہیں ہے جدھر وہ یہ نہیں کہتا کہ جناب پاکستان دہشت گرد ہے. پاکستان کی طرف سے سارا کشمیر, یعنی کشمیریوں کی سٹرگل نہیں ہے, سارا کشمیر کا عوام کھڑا ہو گیا ان کے ظلم کے خلاف, اور وہ کہتا ہے پاکستان ذمہ دار ہے. تو دیکھیں, جب ہمارے ملک میں انشاءاللہ جب ہمارے پاس ایک لیڈر ہو جس کو فکر ہو اپنی قوم کی بجائے اپنی پیسے بچانے کی, تو وہ کھڑا ہو کے بات کرے گا. یہ جی فائٹ تو بڑی لمبی ہے, بڑے عرصے سے آپ جنگ لڑ رہے ہیں اور بڑے صبر سے کام لے رہے ہیں, پھر اچانک سے سپریم کورٹ سے نیا مطالبہ جو آپ نے کیا ہے, اس کے پیچھے کیا مطلب نیا مطالبہ نہیں ہے, ہمارا نیا مطالبہ نہیں ہے. ہم بڑی دیکھیں نا, ساری قوم میں توقع ہے, میری عرض سنیں, میری پھر سے عرض سنیں. دیکھیں میں ایک پبلک فگر ہوں, میں جدھر جاتا ہوں, بلکہ میں جاتا ہی اب کم جگہ پہ ہوں کیونکہ ساری قوم آ جاتی ہے جی کیا ہو رہا ہے. اب میں ان کو کیا بتاؤں کیا ہو رہا ہے, کیونکہ ہم سارے اب انتظار کریں. تو میں نے تو ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے پتہ ہے ججز کے اوپر بہت پریشر ہوگا, اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنا ان کے اوپر پریشر نواز شریف مافیا نے ڈالا ہوگا, مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر وہ میری طرح کے آدمی کو 10 ارب سے شروع کروانے لگے ہیں آفر, پتہ نہیں اوپر کتنی دینی تھی انہوں نے, اور جو مجھے منوانے کے لیے اس کو 2 ارب دے رہے تھے, تو سوچیں کہ کتنا پریشر ججز کے اوپر ہوگا. تو ہم صرف ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ساری قوم سٹینڈ سٹل پہ ہے, اور اگر وہ ہو سکے تو ذرا جلدی فیصلہ آ جائے. یہ جو وزراء جن کے اقامے نکلے ہیں مختلف ممالک میں, ان کو چیلنج بھی کریں آپ الیکشن کمیشن میں یا سپریم کورٹ میں. نمبر 2 یہ کہ ایک جج صاحب نے کہا ہے کہ خان صاحب آپ کا $1 لاکھ جو منی ٹریل میں مسنگ ہے, تو اس پر کچھ بتائیے. جی اچھا, اس سے چھوڑیں. میں دیکھیں ہم اس کے اوپر بالکل ہم اس کو, اچھا میری منی ٹریل تو خیر اب کوئی بھی اس پہ تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں دے دی ہیں, بلکہ ابھی کئی چیزیں تو آئیں جس طرح پرائز منی اور جو ہم جیتتے تھے وہ علیحدہ, وہ تو آیا نہیں, سارا کچھ دے دیے. اب رہ گئی بات اقامہ کی, تو اقامہ کا ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں. انشاءاللہ عثمان ڈار پہلے تو خواجہ آصف اس کے اوپر جا رہے ہیں, اور ڈاکٹر فردوس اوان بھی انشاءاللہ تیاری کر رہی ہیں. یہاں سے خواجہ آصف کی جو سارا کٹا چٹا جانتی ہیں کہ وہ ریگز ٹو ریچز سٹوری کہ پہلے کیا تھے اور اب کیا ہو گئے ہیں. ماشاءاللہ ساروں کے اندر ایسا جادو ہوا ہے کہ صرف شریف خاندان ہی نہیں, ریگز ٹو ریچز سے کہاں پہنچ گئے ہیں. ان کے ارد گرد جو وزیر بھی ہیں, ان کی بھی ذرا پیچھے دیکھیں کہ پہلے کیا تھے اور اب کیا بن گئے ہیں, تو وہ ہم کرنے لگے ہیں. آخری کوشچن
कोई सुन नहीं, कोई 62-63 सिर्फ ये है कि जब भी वो कहते हैं ना आप सादिक और अमीन हैं, उसके पीछे ये होता है जब मसलन नवाज शरीफ से हम उसको कहते हैं कि इसको डिस्क्वालीफाई करो सादिक और अमीन, क्योंकि इसके पीछे अरबों रुपए की करप्शन है, इसके पीछे क्रिमिनलिटी है। तो जब आप झूठ बोल रहे हैं, अरबों रुपए के आपके बाहर फ्लैट पड़े हैं और उनको बता नहीं रहे, तो उसके ऊपर अप्लाई करता है वो। पहले तो ये मेरे ऊपर अप्लाई नहीं करता, क्योंकि मेरे ऊपर तो कोई चीज़ छुपी नहीं है, मैं तो कोई झूठ ही नहीं बोल रहा, और कोई क्रिमिनल कोई भी चीज़ इलीगल मेरे ऊपर तो है ही नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल खुर्शीद देखें इस वक्त खुर्शीद शाह और पीपल्स पार्टी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उनको बड़ा अच्छा है कि वो फ्रेंडली ऑपोजिशन ख़त्म हो के अब असल ऑपोजिशन की तरफ आ रहे हैं, हमारे पीछे शुक्र आ रहे हैं। एक वक्त पे वो कहते थे सोलो फ्लाइट है, एक वक्त पे कहते थे बड़ी गलती की सुप्रीम कोर्ट जाके, और तो चले अच्छा है, कोई भी जब भी सीधे रास्ते पे आता तो उसकी हमें हमायत करनी चाहिए।